السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سے کے نیوز اور میں ہوں محمد جاوید۔ نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ شیفیلڈ کمیونٹی میڈیا آرٹ اینڈ نعت کے پروجیکٹ ایمان کی دوسری سالگرہ کی تقریب، شیفیلڈ سے طارق حسین کی رپورٹ۔ ہماری طرف سے کوئی آپشن یا تجویز سامنے نہیں آنی چاہیے، دو طرفہ مذاکرات سے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ممکن نہیں، صدر سردار مسعود احمد خان۔ بھارت میں انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، مسئلہ کشمیر کو کسی اور تنازع سے جوڑنا درست نہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی تحقیقات کرائی جائے، راجہ تاج راجہ ذوالفقار۔ تحریک حق خودداریت مسئلہ کشمیر پر حکومت پاکستان کی معاونت کے لیے تیار ہے، راجہ نجابت۔ علامہ اقبال عظیم مفکر، شاعر اور عظیم شخصیت تھے، رہنما پیپلز پارٹی بریڈ فورڈ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے جاندار کردار ادا کرنا ہوگا، ڈاکٹر پرویز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب ہوگی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونٹی میڈیا آرٹ اینڈ نعت کے پروجیکٹ ایمان کی دوسری سالگرہ کی تقریب، شیفیلڈ سے طارق حسین کی یہ رپورٹ۔ ریڈیو ایمان ایف ایم شیفیلڈ کی دوسری سالگرہ کے موقع پر ایک مقامی ہوٹل میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں شیفیلڈ کی لارڈ میئر ڈنیس فوکس اور رادرم کی میئر کونسلر لنزلے کے علاوہ کمیونٹی کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریڈیو ایمان ایف ایم کی مقبولیت مختصر عرصے میں بلندی کو چھونے لگی ہے اور اس کا کریڈٹ تمام پریزنٹر کے سر ہے، جنہوں نے ایک جذبے کے ساتھ سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کیے۔ ریڈیو انتظامیہ کی طرف سے تمام پریزنٹر کو سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہماری طرف سے کوئی آپشن یا تجویز سامنے نہیں آنی چاہیے، دو طرفہ مذاکرات سے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ممکن نہیں، صدر سردار مسعود احمد خان۔ صدر آزاد جموں کشمیر سردار محمد مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدے کے باوجود مسئلہ کشمیر کی بین الاقوامی جہد متاثر نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر مسئلہ کشمیر سب سے دیرینہ اور حل طلب مسئلہ اب بھی موجود ہے۔ پاک بھارت دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت ہر بار مسئلہ کشمیر کو غیر امور کے بھاری بھرکم ایجنڈے کے نیچے دبا دیتا ہے۔ جب تک وہ علیحدہ سے مذاکرات پر تیار نہیں ہوتا، دو طرفہ مذاکرات کا عمل بے سود ثابت ہوگا۔ بھارت میں انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، مسئلہ کشمیر کو کسی اور تنازع سے جوڑنا درست نہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر۔ معروف بین الاقوامی تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف کلچر ڈپلومیسی برلن میں پہلی مرتبہ مسئلہ کشمیر پر مذاکرات، جرمنی کی مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء، مادر سول سوسائٹی کی شرکت، یورپین طلباء کے کشمیر کے حوالے سے سوالات و جوابات۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ مودی کے توسیع اور انتہا پسندانہ عزائم دنیا بھر کا امن خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے، بھارت خود اقوام متحدہ میں لے کر گیا، جس پر سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی تحقیقات کرائی جائے، راجہ تاج راجہ ذوالفقار۔ نون لیگ برطانیہ کے چیف آرگنائزر راجہ ذوالفقار نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کشمیری عوام کو اپنی آزادی کی تحریک سے روکنے کے لیے بھارت کی طرف سے مسلط کیے گئے کالے قوانین کے تحت بھارتی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا عالمی برادری کو بلانا خیر نوٹس لینا چاہیے۔ بھارتی فورسز کی طرف سے بیلٹ بندوقوں کی شکل میں شروع کی جانے والی گھناؤنی مہم اور موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کی فوری تحقیقات کرائی جائیں۔
تحریک حق خودداریت مسئلہ کشمیر پر حکومت پاکستان کی معاونت کے لیے تیار ہے، راجہ نجابت۔ جموں کشمیر تحریک حق خودداریت یورپ کی سرگرمیاں اب مکمل طور پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سیکورٹی اداروں کی نسل کشی پالیسی اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر جہاں کہیں بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑی، ہم حکومت پاکستان کی معاونت کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ پاکستان کو اس بارے واضح اور ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کشمیری قوم میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے پیش ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار جموں کشمیر تحریک حق خودداریت یورپ کے چیئرمین راجہ نجابت حسین نے اسلام آباد میں پاکستان خارجہ آفس کے ترجمان نفیس زکریا اور ممبر پاکستان قومی اسمبلی رومانیہ خورشید عالم سے خصوصی ملاقات کے دوران کیا۔ علامہ اقبال عظیم مفکر، شاعر اور عظیم شخصیت تھے، رہنما پیپلز پارٹی بریڈ فورڈ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے یوم ولادت کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی بریڈ فورڈ کے سابق صدر آصف نصیر راٹھور کی رہائش گاہ پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر زاہد مغل، سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر سردار عبدالرحمان، سینئر صحافی ظفر تنویر اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر آصف نصیر راٹھور نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال 20ویں صدی کے عظیم مفکر تھے۔ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن افسوس کی بات ہے ہم نااہل حکمرانوں کی وجہ سے ترقی کی منازل کی تہ نہیں کر سکے۔ سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر زاہد مغل، سردار عبدالرحمان، ظفر تنویر اور دیگر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال ایک عظیم مفکر، شاعر اور عظیم شخصیت تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے جاندار کردار ادا کرنا ہوگا، ڈاکٹر پرویز۔ تحریک آزادی کشمیر اس وقت نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ ایسے میں آر پار کے تمام کشمیری رہنماؤں کا سیاسی کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سب کو مل کر اور اکیلے ہی تمام تر موجودہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر اس پلیٹ فارم پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنا کردار جاندار طریقے سے سر انجام دینے کے لیے کوئی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ AK نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں AK نیوز۔ ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔